تربیت عزیزان محترم، تربیت، خدا کی بندگی کی تربیت دیں ہم. اور ہمارا سسٹم آج ایجوکیشن کا کیا بنا رہا ہے؟ آج بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو نمبر چاہیے، اس کو گریڈ چاہیے، اسی کی دوڑ میں ہے. A1 گریڈ لائے گا، 90% مارکس لائے گا، 100 لے آئے، فلانا لے آئے، فلانا لے آئے. وہ اسکول کا سسٹم بھی ایسی ہے. اور یہ بننے کے بعد کیا کرے گا؟ میٹرک اتنے نمبر سے پاس ہو جائے، انٹر اتنے میں سے پاس ہو جائے، یا O لیول A لیول ہو جائے، پھر یونیورسٹی میں چلا جائے، یونیورسٹی سے یہ ڈگری لے لے، ڈگری کے بعد کیا کرے گا؟ وہ غلام ہے، غلام در غلام. اس پورے سسٹم میں انسانیت کردار کدھر ہے؟ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلانا بننا ہے، کمپیوٹر بننا ہے، IT بننا ہے، اسپیشلسٹ بننا ہے. انسان بننے کا فارمولا کس کے پاس؟ کیا ہم اپنے بچے کو انسان بنانے کے لیے بیٹا ڈاکٹر بنو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 5 دن تمہارا کلینک ہو، ایک دن کسی غریب علاقے میں بھی کلینک کھولنا، کسی گاؤں دیہات میں بھی جا کے فری میں علاج کر دینا. خود انجینئر ہوں میں، بہت بڑی کمپنی میں کہیں کام کرتا ہوں، تو میں اپنی اس فیسلٹیز کو کسی اپنے محلے میں دے دوں. کتنے آپ کے ماشاءاللہ سوسائٹی کمیونٹی کے بچے انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے عرصے سے پڑھتے بھی ہیں، اچھے بچے ہیں، اسکول بھی بہت نامور اسکول ہیں، پتہ نہیں اب ان کا کیا لیول ہے. پہلے تو اسکول بہت ہائی لیول کے تھے یہاں کے. لیکن کیا ان لوگوں نے جو بھی گئے کبھی محلے کے بارے میں سوچا؟ محلے کی سڑک صحیح کر دیں، گلی صحیح کر دیں، روشنی صحیح کر دیں، یہ فلانی صحیح کر دیں. کون سوچتا ہے؟ تربیت انسانیت نہ سکھائی جائے تو مادہ پرست ہے. انسان کو ظاہری چیزیں ہوں تو انسان تو بس صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اسے دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے ہمسائے سے کوئی غرض نہیں ہے. دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ اور یہ گھر کیسا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ صلی اللہ. امام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تنہائی میں اپنی ماں کو 40 ہمسایوں کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں حد اقل کم سے کم دعا. کیا میں اپنے نیبرز کے لیے دعا کرتا ہوں؟ کیا میں رات کو خدا مجھے توفیق دے 40 لوگوں کے نام مغفرت میں اپنے محلے والوں کا نام لیتا ہوں؟ پھر میں کیا دے رہا ہوں معاشرے کو؟ ہماری ذمہ داری ہے جانے محترم، معاشرے کو افراد کی ضرورت ہے. یہ افراد تبھی دیے جائیں گے جب ہم خود خدا سے کنیکٹ ہوں گے، خدا سے رابطہ کریں. یہ دنیا ایک دن سمیٹ دی جائے گی. القاریات و ملقاریات، کچھ بھی نہیں بچے گا، سب روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گا. کوئی چیز بچے گی تو انسان کا عمل ہے. بس زندگی میں انسان بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، یہ بنا لے وہ بنا لے. اچھا ہے حلال رزق کمانا، اچھا گھر بنانا، اچھی زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے، لیکن انسان اسی بھاگ دوڑ میں شداد 300 سال لگے جنت بنانے میں. لیکن جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا ایک جوان نظر آیا. کہا تم کون ہو؟ پہلے کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے. کہا میں ملک الموت ہوں، میں روح قبض کرنے آیا ہوں. کہا مجھے اتنا تو وقت دو، میں تھوڑا اندر چلا جاؤں. 300 سال لگے. وقت نہیں ہے. جب امر الہی آ گیا تو ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا اور ایک ہوا میں تھا، روح قبض ہو گئی. ہم سب نے مرنا ہے. کون کسی نے کہا کہ وہ نہیں مرے گا؟ کتنے لوگ پچھلے سال میں ہم نے خود دفنا دیے ہوں گے، کتنے ہمارے اب رشتہ دار، کسی کے والدین چلے گئے. کیا لے کے گئے؟ اور کیا کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ یہاں سے دوسرے شہر جائیں، زیارت پہ جائیں، اللہ ہم سب کو شب جمعہ ہے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ہم جائیں، آپ جائیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، کچھ حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بندہ فون کرتا ہے، گھر میں رابطہ کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز ختم ہو گئی ہے، بھیج دیجئے. یا آپ خود پوچھتے ہیں کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ قبر سے کسی نے آگے بتایا کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے. وہاں صرف وہ روایات اور آیات اور علماء کے واقعات ہیں، ورنہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. بہرحال ہمیں لوگ ملتے رہتے ہیں، تھوڑے لوگ جن کو اللہ فرصت دیتا ہے کہ جاؤ بتاؤ یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے. آیت اللہ مہاراشی نجفی کے مشہد کم المقدس میں ان کا مرقد مبارک ہے. 70 سال بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد. بی کے پہلے ظاہر رہے ہیں. ان کے والد محترم خود بڑی شخصیت تھے. کچھ مرد ان کا جب انتقال ہوا تو تھوڑا وقت لگا. کہتے میں نے خواب میں دیکھا، میں حرم سید الشہداء میں ہوں، تو دیکھا میں نے بابا وہاں تشریف لایا. تو میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، آپ آئے نہیں خواب میں؟ کہا کہ میں پھنسا ہوا تھا. اتنی بڑی ہستی
کہاں؟ کہتا وہ نجف میں کسی دکان سے کچھ معاملہ کیا تھا، اس کو پیسے نہیں دیے تھے، میں اسی معاملے میں پھنسا ہوا تھا، تو جاؤ فلانی دکان کے پاس، دیکھو کیا دینا اس کو دو۔ ابھی ہر کسی کو پرمیشن نہیں ملتی کہ کوئی آگے بتایا آپ کو۔ وہ کہتے ہیں میں دکان پہ گیا، میں نے اس سے کہا، اس نے والا اوپر پرچیاں رسیدیں پڑی ہوئی، جا کے دیکھو، مجھے تو خود یاد نہیں ہے۔ رسیدیں دیکھی تو ایک رسید میں ان کے والد کا نام تھا، اتنے 17 درہم یا دینار تھے، خالی کچھ بھی نہیں تھا، مگر معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں خود احساس ہے ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، کسی کی نماز باقی ہو، کسی کا روزہ باقی ہو، کسی کوئی اور چیز لین دین باقی ہے، کیا ہم اس کو دور کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا عزیزان موت، میں بھی مر جاؤں گا، میری قبر میں کس نے آنا ہے؟ اکیلا ہے آدمی، بہتر یہ ہے اپنی قبر کی روشنی خود لے جائے۔ یہاں تو تھوڑا سا سفر لمبا ہوتا ہے تو پاور بینک موبائل سے موٹا ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ چارج ہوتا رہے، یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ برزخ میں کیا کریں گے؟ کون سا پاور بینک لے کے جائیں گے؟ تو کچھ لے کے جائیں جو وہاں پر بھی چارج رکھے۔ اور سب سے عظیم چیز رابطہ ہے، جس کا اہل بیت سے رابطہ ہو گیا وہی بچا سکتا ہے۔ ایک خاتون کہ جن کو موت کے بعد کا تجربہ ہوا، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوما، حادثہ، ایکسیڈنٹ، تھوڑی دیر کے لیے روح برزخ میں چلی جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں دوڑ رہی ہوں عالم برزخ میں، دوڑ رہی ہوں، میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، میں بالکل دیوار پہ پہنچ گئی، یعنی ادھر جگہ نہیں ہے اور پیچھے بھیڑیے ہیں۔ اچانک سے میرے وجود سے وہ آواز نکلی جو دنیا میں میرے وجود سے نکلتی تھی، اور کیا تھی؟ یا حسین۔ جیسے ہی میں نے یا حسین کہا تو دیوار سے ہاتھ آیا اور مجھے لے کر چلا گیا۔ جب اس دنیا میں پریکٹس نہیں ہو یا حسین کی تو کہاں حسین آئے گا عزیزان محترم۔